عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ آلودگی کسی شہر یا ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے جس پر بین الاقوامی سطح پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو کہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، اس میں سی ڈی اے کی نااہلی اور بالخصوص سی ڈی اے کے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی اور کمزوری کے باعث اسلام آباد میں جا بجا بکھرے کوڑے اور غذائز کے ڈھیر اور اس کے ساتھ ساتھ کوڑے کو ڈمپنگ پوائنٹس تک لے جانے کے لیے ناکافی سہولیات اور ناقص انتظامات کی وجہ سے یہاں نہ صرف اس کی خوبصورتی پر کلنک لگ رہا ہے بلکہ طرح طرح کی بیماریوں کی بھی وجہ بن رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں سی ڈی اے سینیٹیشن حکام سے، سی ڈی اے حکام سے، طبی ماہرین سے اور ماہرین ماحولیات سے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے جو کہ نہیں اٹھائے جا رہے۔ سی ڈی اے سینیٹیشن کے ڈائریکٹر معشوق علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیا میئرز لیے جاتے ہیں، کیسے یہاں سے کوڑا اٹھا کے ڈمپنگ پوائنٹ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ معشوق شیخ صاحب بتائیے گا کہ کتنی مشینری آپ یوز کرتے ہیں یہاں سے کوڑا اٹھانے کے لیے، سیکٹر سے کتنی افرادی قوت آپ استعمال کرتے ہیں؟ تقریباً جو ہے 5 کانٹریکٹ کرتے ہیں اسلام آباد اور اس کی اربن اور رورل ایریا کے لیے۔ جو ہمارا اسلام آباد کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارا جتنی بھی ویسٹ ہے وہ ہم I-11 میں شفٹ کرتے ہیں۔ وہ جو I-11 میں ہمارا جو ٹرانسفر اسٹیشن ہے وہ ہے ٹیمپرری، تو پیکیج 1 اور پیکیج 2 کا بھی ہم نے ٹینڈر کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے رورل ایریا کو کور کرتے ہیں۔ ہمارا جو ڈیلی کا ویسٹ ہوتا ہے وہ 500 اور 600 ٹن کے درمیان ہمارا ویسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم شفٹ کرتے ہیں I-11 میں۔ اور I-11 کے بعد ہم نے ایک اور کانٹریکٹ کیا ہے جو کہ ہم RWMC کی جو ایریا ہے ڈمپنگ ایریا وہ ہے لوسر میں چک ویلی روڈ پر، وہاں پر ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ اور RWMC کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم ان کو پے کرتے ہیں پر ٹن کے حساب سے 1350 روپیہ پر ٹن کے حساب سے ہم ان کو پے کرتے ہیں۔ اور ہمارے SOPs یہ ہیں کہ جی اب کبھی بھی کوئی ٹرانسپورٹ ہماری چلتی ہے تو ہم اس کے اوپر پراپر گرین کپڑے سے کور کرتے ہیں تاکہ ویسٹ ہمارا روڈ پہ نہ آئے۔ ہمارے 24 آورس اسٹاف ہوتا ہے، کچھ ایمرجنسی اسٹاف ہمارا سینیٹیشن دفتر میں بھی ہوتا ہے، کہیں پر کال آ جائے تو ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ مارکیٹوں میں شام کے ٹائم پر سیکنڈ شفٹ پر ہمارا اسٹاف ہوتا ہے جو کہ پکنگ کرتا ہے اور ہمارے جو اسکرپٹ ہے اس کو پراپر فل کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا لک بہتر ہو۔ ہماری فردر پلان یہ ہے کہ ہمارا ایک جو I-11 میں سبزی منڈی کے پاس جو ٹرانسفر اسٹیشن ہے وہ ہمارا ٹیمپرری ہے۔ سی ڈی اے نے پھر ریسنٹلی ہمارا ایک اسپیشل ڈائریکٹریٹ ہے، انہوں نے ٹینڈر کیا ہے I-9 میں ٹرانسفر اسٹیشن کا جو کہ ہمارا پرماننٹ اسٹیشن ہے۔ ورک ایوارڈ ہو چکا ہے اس کا، وہ تقریباً 482 ملین کاسٹ ہے اس کی، ورک ایوارڈ جو ہو چکا ہے۔ میسرس راول بلڈرز وہاں پر کام کر رہا ہے، تو وہ بھی 1 سال کی ٹائم ڈیوریشن کی کمپلیشن پہ انشاءاللہ وہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ کورڈ ہوگا ہمارا۔ اس کے علاوہ ہمارا نیکسٹ جو فیز ہے وہ ہمک میں ہم ٹرانسفر اسٹیشن بنا رہے ہیں، جو لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیٹیکیشنس کوئی بھی نہیں اس میں، اس کا ڈیزائننگ فیز میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو سی ڈی اے جو ہمارا انجینئرنگ لینڈ فل ایریا ہے وہ لوسر میں ہم نے زمین پرچیز کر لی ہے۔ ساری ان کی جو انوائرمنٹ رپورٹ ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے، کوئی کیس تھا لیٹیگیشن وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہوگا ہمارا سی ڈی کا انشاءاللہ، جو کہ ہم عنقریب اس پر کام اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اتھارٹی کی کافی اس کے اوپر فوکس ہے۔ کیا سمجھتی ہے میم جو گرین ایریاز میں جہاں پودے بھی لگے ہوتے ہیں، آپ بہت کوشش کرتی ہیں، وہاں پہ جھونپڑیاں لگ جاتی ہیں یا کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے، وہ بھی تو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں نا چیزیں؟ جی بہت بڑا فیکٹر ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ اپنی جو ہے نا وہ آپ نے اس کو فیکٹر کو ہائی لائٹ کیا، اب یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ایز اے سوسائٹی ہمارے بہت سارے المیے ہیں جہاں ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ باٹل نیکس ہیں، اور ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں گورننس کے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ایشوز ہیں، وہ ان ساروں کو ٹھیک ہو کے چلیں گے تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ پھر آپ کا فنکشن کرتا ہے، پھر آپ کی ہر چیز بہتر نظر آتی ہے۔
CDA نے ویسے ابھی سٹارٹ تو کیا ہے کہ انکروچمنٹ کے اوپر جو گرین بیلٹس کو خراب کر رہے ہیں اس کے اوپر چیئرمین کی اسٹرکٹ ڈائریکشنس ہیں, ان کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس کے اوپر کیٹر فار کر رہا ہے. پلس جو سیوک مینجمنٹ جو ہمارا یونٹ ہے CDA کا, وہ سالڈ ویسٹ کے اوپر اس وقت ایک کنسلٹیڈ ایفرٹس کے ساتھ چل رہے ہیں. پلس جو سیوریج کا ایک بہت بڑا یہاں پہ ایشو ہے کہ تو وہ اس پہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں ہر جگہ پہ, سو دیٹ کہ وہ جو نالوں میں آ رہا ہے وہ بھی پانی صاف ہو کے آئے. ایشوز بہت سارے ہیں, بہت ساروں کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. کوشش ہم اپنی طرف سے پوری کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہوپ فلی بہتر ہوگا. ایک چیز شہریوں کی ایک بڑی لاپرواہی دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو برساتی نالے ہیں ان میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. اس کے سد باب کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ میرا حال ہے یہ سیوک سینس کی ہماری ایز اے نیشن, آپ لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ لوگوں کو اس چیز کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. تو ابھی تو کریکولم میں یہ چیزیں شروع سے شامل کی گئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے ایک پرانے انسٹیٹیوشنز جو ہوتے تھے سوسائٹی کے, وہ اگر فنکشن کرنا, جیسے مسجد ہے, مدرسہ ہے, اسکول ہے, کریکولم ہے, گھر ہے, جو آپ کے بیسک فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, اگر یہ آپ کے انسٹیٹیوشنز اچھے کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ بحیثیت دیکھیں نا آپ پارکوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اٹھتے ہیں, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ آپ کی پارک ہے, یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کوڑے ڈال دیں پھینکتے رہیں گے تو یہ کون اٹھائے گا. تو ایک سیوک سینس کی نا دیکھیں اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے, آپ کا ہاف ایمان آپ کا صفائی ہے. تو وہ لوگوں کو یہ ادراک کرانا, اس میں ہمارے مدرسے, مسجدیں, کاتب فکر جتنے بھی ہیں, جمعے کے خطبے میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. تو آئی تھنک کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک ہمیں خود بھی CDA میں ہم ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. بٹ میں سارے اسٹیک ہولڈر سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وہ فارورڈ آئیں اور اپنی اپنی ذمہ داری اس میں پوری کریں, اور لوگوں کو اس چیز کا شعور دیں کہ پلیز یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو ہم سب نے مل کے خوبصورت رکھنا ہے. اچھا بتائیے گا کہ یہ جو آلودگی ہے اس کا کیا کردار ہے اور کس حد تک یہ متاثر کرتی ہے ان الرجیز کو, جو موسمیاتی تبدیلی کے دوران الرجیز پیدا ہوتی ہیں, یہ بالخصوص بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں, اس میں آلودگی اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ڈسٹ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں, ڈسٹ ہو گئی, پولن الرجیز ہو گئیں, جس طرح فیکٹریز کا جو دھواں ہے, یہ ساری جو ہے نا آپ کی ہوا میں تبدیلیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نظام اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ ناک کے جو بال ہوتے ہیں اس میں جب یہ ڈسٹ یا کوئی بھی پولن, کوئی بھی الرجن آتا ہے تو وہ اس کو اریٹیٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اسنیزنگ ہوتی ہے تاکہ وہ آپ اپنے سسٹم سے باہر نکال سکیں. لیکن جہاں پہ یہ بہت زیادہ ہو, پالوشن بہت زیادہ ہو, جہاں پہ دھواں, فیکٹری کا دھواں, یہ آپ کی جو کارز ہیں ان کا دھواں یہ بہت زیادہ ہو, وہاں پہ یہ یا مٹی دھول وغیرہ زیادہ ہو, پولن زیادہ ہو, وہاں پہ آبویسلی اس کا ایکسپوجر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھینک ایک کے ساتھ بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں, جس میں پھر پیشنٹس کو سمپٹومیٹک ہونا شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریونشن, جیسے کہتے ہیں پریونشن ہونی چاہیے سب سے پہلا سٹیپ کسی بھی جو ہے نا بیماری کے لیے. تو الرجن سے بچنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو پرون ہے پیشنٹس الرجیز کے لیے, ان کو ماسک پہننا چاہیے. یہ موسم اسپیشلی جب موسم تبدیل ہو رہا ہو اس میں میں ہر پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ماسک کے بغیر تو بالکل باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے, تاکہ جتنا آپ کا ایکسپوجر کم ہوگا اتنے آپ کے سمٹمز کم ورس ہوں گے, اتنی زیادہ آپ کو جو ہے نا میڈیسن سے بچاؤ رہے گا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ جو آلودگی کی وجہ سے مکھیاں, مچھر اور یہ پیدا ہوتے ہیں یا نگلی جاتی ہیں, نگلنے والی چیزیں جو ہیں وہ گندی ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے کتنی انفیکشنز آپ کے سامنے آتی ہیں؟ اس میں بھی دیکھیں جہاں پہ یہ گندگی ہوگی, پولیوشن ہوگی, جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا, جہاں پہ گند ہوگا, وہ ایک سورس آف انفیکشن ہوتا ہے. اور آج کل جس طرح ہم ڈینگی وغیرہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک اندر سورس آف انفیکشن ہے. جو یہ سارے جراثیم ہوتے ہیں یہ انہی سے, جیسے ایئر بورن ڈیزیز ہوتے ہیں, یہ ایک ویکٹر کے تھرو ایک سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. جب آپ سنیز کرتے ہیں تو آپ وہی سارے جو جراثیم ہیں وہ ہوا میں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو
جو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ بہت زیادہ یہ کامن ہو گیا تھا، تو اس میں جو یہی چیز جو پریکاشن تھی کسی بھی ایئر بورن ڈیزیز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ماسک یوز کریں، آپ سنیز کریں تو اپنے سلیوز میں سنیز کریں، کسی کے منہ پہ سنیز نہ کریں، جو کہ نارمل ایٹیکیٹ ہونا چاہیے. تو یہ سارے جو ڈیزیزز ہیں یہ ایئر بورن ڈیزیزز اسی وجہ سے ورس ہوتے ہیں کہ آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا جاتا ہے اس میں. آپ ماہر طب ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو اپنی طرح سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ کوڑا کرکٹ اور انفیکشن سے بچ سکیں؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا ایک ماہر طب کے علاوہ آپ کو ویسے ہی ایک نارمل ایٹیکیٹ ہے کہ آپ جو اپنا جہاں پہ بیٹھیں وہاں پہ صاف جگہ ہو، ستھری جگہ ہو. کہیں پہ اگر آپ باہر جائیں تو جو بھی کوڑا کرکٹ ہے وہاں پہ آپ اس کو ایک پراپر جگہ ڈسپوز آف کریں. اپنی انوائرمنٹ کو کلین رکھیں. جتنی آپ کی انوائرمنٹ کلین رہے گی اتنے آپ کے انفیکشن کے چانسز، آپ کے الرجن سے ایکسپوجر کے چانسز کم ہوں گے. تو ایک کامن سینس بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک میڈیکلی بھی اس کا فائدہ اس طرح سے ہے کہ آبویسلی جب آپ کو بیماری نہیں ہوگی تو آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے، آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہی کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی انوائرمنٹ کو کلین رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے. بیسک ایٹیکیٹس فالو کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنے لیے بھی آسانی کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ زمینی، فضائی یا آبی آلودگی کی وجہ سے کن کن بیماریوں کا جو ہے وہ کیا سبب بنتا ہے اور کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ جو ایئر پولوشن ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس آف ایئر پولوشن جو ہیں ان کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں ہیں جو کہ کمیونیکیبل بھی ہیں بیماریاں، نان کمیونیکیبل بھی، جو کہ جن کے ساتھ مریض پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں جو سب سے مین پانی کی جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائیفائڈ کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں. ٹائیفائڈ ایسی بیماری ہے جو کہ پانی کے پولوشن کی وجہ سے پھیلتی ہے. اور ہمارے پاس پنڈی اسلام آباد میں بالخصوص بہت سارے کیسز ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس آتے ہیں ٹائیفائڈ کے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس ای ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ پانی کے پولوشن کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے آتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جس طرح انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ جو پانی میں اس طرح سے اسپل کیا جاتا ہے، اور بہت سارے سیویج کا ویسٹ بھی. تو اس میں بہت سارے ہیوی میٹلز ہوتے ہیں جس طرح کہ مرکری ہو گیا، آرسینک ہو گیا، اور ان میٹلز کی وجہ سے بھی بہت لانگ ٹرم جو ہے لوگ کنزیوم کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو ان کو بھی بیماریاں یہ لاحق ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے نوائز پولوشن ہے اور ڈیفینیٹلی گلوبل وارمنگ ہے، اور جو اسموک ڈسٹ پولوشن ہے، اس کی وجہ سے بھی جن لوگوں کو چھاتی کی پہلے سے کوئی بیماری ہو، کوئی دمے کا ایشو ہو، تو وہ خاص طور پہ اس سیزن میں سسپٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا اسما، ان کا دمہ ورس ہو سکتا ہے، مزید بگڑ سکتا ہے، اور انفیکشنز بھی انہیں جو ہے لگ سکتے ہیں. تو سملرلی اور بہت ساری اس کی فارمز ہیں. ہم گلوبل ڈاکٹر صاحب اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، روزمرہ کی ہماری زمینی آلودگی ہے، یہ کس حد تک بیماریوں کا باعث ہے؟ اچھا بالکل، یہ اس میں آپ کے پاس جو ہے ٹائیفائڈ کا جس طرح میں نے ذکر کیا، اب بیسیکلی ٹائیفائڈ میں بھی جب مختلف قسم کے جو ہے یہ انسیکٹس ہیں، جو کیڑے مکوڑے یا مکھیاں ہوتی ہیں، یہ جب اس طرح کی آلودہ جگہ پہ جا کے بیٹھیں گی کوڑا کرکٹ کے پاس، اور وہ ظاہر ہے کہیں پہ کوئی کھلے کھانے ہیں یا ان پہ جا کے پھر اس کے بعد بیٹھیں گی تو اس سے بھی ٹائیفائڈ پھیلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ زمینی آلودگی، کوڑا کرکٹ کے پراپر ڈسپوزل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھیلتی ہیں، جس میں ظاہر ہے اب یہ بھی موڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوڑا کرکٹ جو ہے ہم کس طرح سے ڈسپوز آف کریں. ان کو لینڈ فلز میں ہم ڈال رہے ہیں، ان کو جو ہے ہم جو ہے جلا کے ان کو کر رہے ہیں. تو اس کا ایک پراپر ایک ہماری کمیونٹی میڈیسن میں طریقے ہوتے ہیں جو کہ ویسٹ ڈسپوزل کے بھی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ جب نہیں کیے جائیں گے تو اسموک سے بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو جس طرح ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس کی بیماریاں یہ بھی اس سے پھیل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہیزا ہے جو ہمارے پاس الٹی موشن کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کوڑا کرکٹ ہم پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد جو امراض ہیں وہ صرف اور صرف اس گندگی کی وجہ سے؟ اچھا میں ایگزیکٹلی فگر تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن بہت ساری بیماریاں جو میکسیمم ہمارے پاس اس طرح کی انفیکشس بیماریاں خاص طور پہ، تو وہ ان کی وجہ سے ہی موسٹلی میجورٹی آف جو ایسی بیماریاں وہ انہی کی وجہ سے پراپر ڈسپوزل نہیں ہوتا، جو ویسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہیں. سب سے جو مین ایشو ہے وہ ہماری اوپن برننگ کا ہے، اور جہاں پہ آپ کے
ڈمپنگ ہوگی اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک بھی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو پولیتھین بیگز ہیں اس کی جو برننگ کی وجہ سے آپ کے گیسز جنریٹ ہوتی ہیں جو کہ انتہائی کارسینوجینکس ہیں. اس میں 2 گیسز ہیں، ڈائی آکسانس اور فیورانس، جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے بھی اور انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ مضر صحت ہے. ایک تو ہم نے سیکشن 144 کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ جتنے بھی اوپن برننگ ہے یا آپ کے جو پلانٹس ہیں یا بایو ماس کو آپ برن کرتے ہیں تو امیجیٹ آپ سیکشن 144 لگا دیں، تاکہ یہ جو بریک کلنز ہیں ان کا دھواں اور پلس یہ جو آپ کی اوپن برننگ ہے اس کو فل فار 4 منتھ کے لیے آپ اس کو سٹاپ کر دیں. دوسرا سب سے جو اہم ایشو ہے کہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں آپ کی جو سیگریگیشن سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے. اب ہمارا جو آرگینک ویسٹ ہے یا جو ریسائکلیبل ویسٹ ہے وہ سارا ایک ہی جگہ پہ ہم اس کو کلب کر دیتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی آپ کے جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. انٹرنیشنلی بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، میری اپنی آبزرویشن بھی ہے کہ آپ کیا تقریباً 90% میٹیریل ایسا ہے جو کہ ریسائکل ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کا ویسٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ریسورس ہے. تو ہمیں ایز اے پائلٹ اسکیل اسلام آباد کو ماڈل بناتے ہوئے ہمیں سیگریگیشن سسٹم کی طرف جانا چاہیے، اور انیشلی ہمیں 3 ڈسٹ بن کا ایک جو ہے انٹرنیشنلی بھی اس کی طرف جائیں. ایک آرگینک ویسٹ ہو جس میں آپ کے جو سبزی ہے یا فروٹ ہے اس کے جو ریزیڈیوز ہے وہ پڑا ہو. دوسرے میں آپ کا ریسائکلیبل ہو، چاہے اس میں گلاس ہے، چاہے وہ پلاسٹک ہے، چاہے وہ ٹن پیک ہے. اور تھرڈ وہ ہو جو ریسائکل نہیں ہو سکتا، جس طرح ڈیمولش میٹیریل ہے یا ایسا میٹیریل جو کہ دوبارہ ری یوز نہیں ہو سکتا کسی بھی پروڈکٹ کے لیے. تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ آرگینک ویسٹ ہے اس کو آپ پراپرلی ایک جگہ پہ لے کے اس کو پروسیس کریں. آپ کا یہ مینیور ہے، آپ ایز اے فرٹیلائزر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کی جتنی بھی سراؤنڈنگ میں آپ کی کلٹیویشن ہے وہاں پہ آپ اس کو باقاعدہ انٹروڈیوس کرائیں، اور اس کو اس فرٹیلائزر کو آرگینک فرٹیلائزر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کیمیکل والی فرٹیلائزر استعمال کریں جس میں آپ کی امونیا ہے، فاسفیٹ ہے، تو اسی میں نیوٹرینٹس ہیں. آپ اس کو بڑے پیمانے پہ بڑے سکیل پہ لے جائیں اور اس کو پروسیس کر کے آپ اس کو استعمال کریں. آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے پلاسٹک کو ریسائکل کرنے کا. آپ ڈمپنگ سائٹ I-11 پہ چلے جائیں جہاں پہ پورے شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں سے وہ غریب بچے چنتے ہیں، وہ تعفن بھی ہے چیزیں. اس حوالے سے ہمیں بالخصوص بتائیے گا کہ وہ جو تعفن ہے وہ ڈمپنگ سائٹ اتنی بڑی ہے، آپ ماہر ماحولیات ہیں، وہ کتنی نقصان دہ ہے. اس کے لیے پلاسٹک کا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے اس میں سے وہ کیسے چنا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، بالخصوص بتائیے گا کہ ایسی ڈمپنگ سائٹس پہ سیکیورٹی میجرز کیسے کیا ہونے چاہیے. جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو I-11 کی جو بھی سائٹ ہے یہ اپرووڈ نہیں ہے انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ڈمپنگ سائٹ بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انجینئر لینڈ فل سائٹ، دیٹ از ڈیولی اپرووڈ. ہماری جو EIA جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو ویسٹ یہاں پہ آ رہا ہے کیا وہ انوائرمنٹلی سیف طریقے سے اس کو ڈسپوز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اس میں پراپرلی ایک لیچیٹ پونڈ ہوتا ہے، جب آپ کا بارش یا اس کا موئسچر ہوتا ہے تو وہ لیچیٹ نیچے آ جاتا ہے، اس کو پھر فردر ٹریٹ کیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ جو آپ کی انجینئر لینڈ فل سائٹ ہوگی اس میں بھی سیگریگیٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو ویسٹ ہے اس میں لیکوڈ کس سائڈ پہ ہوگا، سیمی لیکوڈ کس سائڈ پہ ہوگا، اور پھر نیچے ہائی ڈینسٹی جیو میمبرین بچھائی جاتی ہے تاکہ وہ جو کنٹامینیشن ہے وہ آپ کے نیچے گراؤنڈ واٹر میں نہ جائے. تو انفارچونیٹلی CDA نے ابھی تک اسلام آباد کیپٹل میں کوئی انجینئر لینڈ فل سائٹ نہیں بنائی ہوئی. ابھی یہ ورکنگ کر رہے ہیں. ابھی یہ I-11 ہے یہاں پہ تھا لیکن ابھی انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا ہے نیو ٹیک یونیورسٹی کے پاس. تو ابھی انہوں نے شفٹ کیا ہے ادھر پوری روڈ پہ وہاں پہ، لیکن وہ بھی ٹمپریری ارینجمنٹ ہے کیونکہ ان کو چاہیے یہ مین رسپانسبلٹی ایز اے میونسپل کارپوریشن یا جو کمیونٹی کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کا یہ مین کام ہے کہ آپ جو ویسٹ اٹھاتے ہیں اس کو انجینئر لینڈ فل سائٹ میں کریں. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے بچوں جو
جو مختلف اسکیونجرز ہیں جو وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک فلاح ہے۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایون ناٹ ڈمپنگ سائٹ پہ آپ کے ایٹ سورس جو چھوٹی ڈسٹ بنز ہوتی ہیں یا درمیانے سائز کی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی وہ جو ریسائکلیبل میٹیریل ہے اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی پیٹ باٹل یا پی وی سی کے جو پائپس ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ کباڑیا اس سے لیتا ہے، پھر آگے وہ انڈسٹری کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایک گیپ ہے، بلکہ ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا جو کہ کباڑیا آگے انڈسٹری کو وہ کرتا ہے۔ اس کو اگر فارملائز کر دیا جائے ان ایریاز کو، اور جو اسپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کیونکہ پیٹ زیادہ ان کی طرف سے آتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے، تو وہ ان کی اونرشپ لیں، کیونکہ ان کا ویسٹ وہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کو پراپرلی آپ کے جسے کہتے ہیں نا ایس او پیز ہوں کہ آپ نے جو ویسٹ کلیکٹ کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا پی پی ایز ہونے چاہیے، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، لانگ شوز ہونے چاہیے، ہاتھ کے اوپر گلوز ہونے چاہیے، ماسک ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہائیجینک یا دوسری جو بیماریاں ہیں وہ انٹیک نہ کر سکیں۔ اور اس میں سب سے جو خطرناک ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ ہے۔ اگر وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ میں آپ کا ہاسپٹل ویسٹ چلا گیا ہے، آپ کی انفیکشس کلینیکل ویسٹ چلی گئی ہے، کسی بھی بچے کو جو وہاں پہ اسکیونجر پھر رہا ہے اگر وہاں پہ اس کو ٹچ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس سے بہت ساری ڈیزیز کا جو ہے نا موجب بن سکتا ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد کا سارا کوڑا لا کر یہاں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ I-11 ڈمپنگ پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد سیکٹرز اور آبادی موجود ہے۔ یہاں پر نہ تو چار دیواری ہے اور نہ کوئی کوڑے کی تعفن اور بدبو کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن ڈمپرز کے ذریعے یہاں تک کوڑا مختلف سیکٹروں سے اٹھا کر لایا جاتا ہے، وہ سیکٹرز تمام شاہراہوں پر اور سڑکوں پر کوڑا بکھیرتے ہوئے یہاں تک لاتے ہیں۔ ان کے اوپر برائے نام ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہاں سے نہ صرف کوڑا گرتا ہے شاہراہوں پر بلکہ تعفن پھیلاتا ہوا یہاں پر آتا ہے، اور جو شاہراہوں پر چلنے والے بائکس والے ہولڈر ہوتے ہیں، بائکس ہولڈر یا شہری جو گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ اس تعفن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے سی ڈی اے پر، ضلع انتظامیہ اور ایوان اقتدار میں بیٹھے والے حکمرانوں پر کہ کیا شہر اقتدار کو بھی کچرے کے لیے ان ناموں میں، ان شہروں کے ناموں میں، ان فہرست میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بدنام ہے آلودگی کے حساب سے پاکستان میں؟ کیا شہر اقتدار کو بھی اس لسٹ میں شامل کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے اور اس سے متعلقہ حکام سے۔ دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔